بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأستعيذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں احباب خیر سے ہوں گے۔ انشاءاللہ آج ہم مشکوٰۃ المصابیح کے درس نمبر 178 میں باب المصافحات والمعانقہ فصل ثانی سے حدیث نمبر 4681 سے لے کر 4687 تک پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ آج کے درس میں ان احادیث مقدسہ کا ترجمہ ہوگا اور ساتھ ساتھ ان احادیث مقدسہ کی توضیح و تشریح کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ تو آئیے طلبہ کرام بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، وعن ابی امامہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال تمام عیادت المریض ان یضع احدکم یده على جبهته او على یده فیسأله کیف هو وتمام تحیاتکم بینکم المصافحہ، رواہ احمد والترمذی وضعفہ۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں کہ رسول کریم نے فرمایا مریض کی پوری عیادت یہ ہے کہ تم میں سے کوئی اپنا ہاتھ اس کی پیشانی پر یا اس کے ہاتھ پر رکھے اور پوچھے کہ اس کا کیا حال ہے، اور تمہارا پورا سلام کہ جو تم آپس میں کرتے ہو مصافحہ ہے، یعنی جب تم سلام کرو تو مصافحہ بھی کرو تاکہ سلام پورا اور کامل ہو۔ اس روایت کو احمد اور ترمذی نے نقل کیا ہے اور اس کو ضعیف کہا ہے۔ گویا اس حدیث مقدسہ میں سلام کا ایک طریقہ بیان کیا گیا ہے۔ اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا راویہ ہیں، وعن عائشہ قالت قدم زید بن حارثة المدینة ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی بیتی فأتاہ فقرع الباب فقام الیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عریانا یجر ثوبہ واللہ ما رأیتہ عریانا قبلہ ولا بعدہ فأعتنکہ وقبلہ، رواہ الترمذی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا راویہ ہیں، کہتی ہیں ایک مرتبہ حضرت زید ابن حارثہ مدینہ پہنچے۔ اس وقت رسول کریم میرے گھر میں تشریف فرما تھے۔ حضرت زید حضرت کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے میرے گھر آئے اور دروازہ کھٹکھٹایا، اور رسول کریم برہنہ بدن اپنے کپڑے یعنی چادر کو کھینچتے ہوئے زید سے ملنے کے لیے باہر تشریف لے گئے۔ یعنی اس وقت تاجدار انبیاء کے جسم مبارک پر تہ بند کے علاوہ اور کوئی کپڑا نہیں تھا، اور آپ اسی حالت میں دروازے پر تشریف لے گئے۔ قسم ہے خدا کی، حضرت عائشہ کہتی ہیں میں نے اس سے پہلے اور اس کے بعد کبھی آپ کو برہنہ نہیں دیکھا، یعنی ایسا کبھی نہیں ہوا کہ آپ نے کسی کے استقبال کے وقت اس طرح اظہار شوق و تمنا کیا ہو اور اس سے ملنے کے لیے برہنہ بدن باہر تشریف لے گئے ہوں۔ بہرحال تاجدار انبیاء نے حضرت زید کو گلے لگایا اور بوسہ بھی دیا۔ یہ ترمذی کی روایت ہے۔ سفر سے آنے والے سے معانقہ اور تقبیل جائز ہے۔ فَأَعْتَنَكَهُ یعنی تاجدار انبیاء نے حضرت زید بن حارثہ سے معانقہ کیا۔ اس حدیث سے معانقہ اور تقبیل کا ثبوت ملتا ہے۔ حضرت جعفر کی ایک روایت ہے، اس سے بھی تقبیل اور معانقہ کا ثبوت ملتا ہے۔ فقہاء نے اسی قول کو اختیار کیا ہے کہ یہ جائز ہے۔ جہاں ممانعت کی روایت ہے وہ اس تقبیل پر معمول ہے جو دنیا کی غرض سے ہو۔ عریانن یعنی تاجدار انبیاء صرف تہبند پہنے ہوئے تھے،
بالکل ہی برہنہ بدن نہیں تھے۔ اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت ایوب بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، وعن ایوب بن بشیر عن رجل من عنزة انه قال قلت لأبي ذر هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصافحكم اذا لقيتموه؟ قال ما لقيته قط الا صافحني وبعث الي ذات يوم ولم اكن في اهلي فلما جئت اخبرت فاتيته وهو على سرير فالتزمني فكانت تلك اجود واجود، رواہ ابو داود۔ حضرت ایوب ابن بشیر قبیلہ عنزہ کے ایک شخص سے روایت کرتے ہیں کہ اس نے بیان کیا کہ میں نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، جب آپ لوگ رسول کریم سے ملاقات کیا کرتے تھے تو کیا تاجدار انبیاء آپ لوگوں سے مصافحہ بھی کیا کرتے تھے؟ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں جب بھی تاجدار انبیاء سے ملا تو آپ نے مجھ سے مصافحہ کیا، اور ایک دن کا واقعہ ہے، تاجدار انبیاء نے مجھے بلانے کے لیے میرے پاس ایک شخص کو بھیجا۔ اس وقت میں اپنے گھر میں موجود نہیں تھا۔ جب میں گھر آیا تو مجھے اس کی اطلاع دی گئی، چنانچہ میں تاجدار انبیاء کی بارگاہ مطہرہ میں حاضر ہوا۔ آپ اس وقت ایک تخت پر تشریف فرما تھے۔ آپ نے مجھے گلے لگایا، اور یہ گلے لگانا حصول لطف و سرور اور برکت کے اعتبار سے مصافحہ کی بنسبت کہیں بہتر اور کہیں زیادہ بہتر تھا۔ یہ ابو داود کی روایت ہے۔ گویا اس حدیث مقدسہ میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ معانقہ جائز ہے۔ اگلی حدیث مقدسہ حضرت اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، وعن اکرمہ بن ابی جہل قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم جئتوہ مرحبا بالراکب المہاجری، رواہ الترمذی۔ حضرت اکرمہ بن ابو جہل کہتے ہیں، فتح مکہ کے بعد اس دن کے جب میں اسلام قبول کرنے کے لیے رسول کریم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے مجھے دیکھ کر فرمایا، اللہ اور رسول کی طرف یا دار الحرب سے دار الاسلام کی طرف ہجرت کرنے والے سوار کو خوش آمدید۔ یہ ترمذی کی روایت ہے۔ گویا حضرت اکرمہ کی آمد پر معانقہ کا ذکر ہے۔ فتح مکہ کے موقع پر اکرمہ بن ابی جہل مسلمانوں کے مقابلے میں آئے تھے، مگر حضرت خالد بن ولید کے ہاتھوں شکست کھا کر یمن کی طرف بھاگ نکلے۔ ان کی بیوی مسلمان ہو گئی تھی، اس لیے حضور علیہ السلام سے اس نے پناہ لے لی تھی۔ یہ آمد اسی موقع کی ہے۔ تاجدار انبیاء نے بطور تلطف ان کو الراکب اور المہاجر کے نام سے یاد کیا ہے، کیونکہ اونٹ پر سوار آ رہے تھے اور کفر سے اسلام کی طرف ہجرت کر کے آ رہے تھے۔ اس حدیث مقدسہ سے کسی مسافر کی آمد پر استقبال کا ثبوت بھی ملتا ہے اور مبارکبادیوں کے الفاظ بھی ملتے ہیں۔ اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، وعن اسید بن حضیر رجل من الانصار قال بینما هو يحدث القوم وكان فيه مزاح بين يضحكهم فتعنه النبي صلى الله عليه وسلم في خاصرته بعود فقال أصبرني، قال أستبيره، قال إن عليك قميصا وليس علي قميص، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم قميصه فاحتضنه وجعل يقبل كشحه، قال إنما أردت هذا يا رسول الله، رواہ ابو داود۔ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ جو انصار میں سے تھے، آپ راوی ہیں، کہتے ہیں کہ اس وقت جب کہ اسید لوگوں سے باتیں کر رہے تھے اور ان کے مزاج میں خوش طبعی اور ظرافت تھی، اس وجہ سے لوگوں کو ہنسا رہے تھے، تو نبی کریم نے ذرائع مذاق ان کے پہلو میں ایک لکڑی سے ٹھوکا دیا۔ انہوں نے تاجدار انبیاء سے عرض کی کہ مجھے اس ٹھوکا کا
بدلہ لینا ہے۔ آپ نے فرمایا لو مجھ سے بدلہ لے لو۔ انہوں نے کہا آپ کے جسم پر کپڑا ہے اور میرے جسم پر کپڑا نہیں تھا۔ نبی کریم نے اپنا کرتا اٹھا دیا، اسید آپ کے پہلو سے لپٹ گئے اور پہلو پر بوسہ دینا شروع کر دیا اور کہنے لگے یا رسول اللہ میں صرف یہی چاہتا تھا، یعنی بدن مقدس پہ بوسہ دے لوں۔ یہ ابو داود کی روایت ہے۔ اور رجل مصابیح میں رجل کا لفظ مجرور ہے جو اسید بن حضیر کی صفت ہے۔ اس سے یہ وہم پیدا ہو جاتا ہے کہ تاجدار انبیاء سے بدلہ لینے کا جو واقعہ مذکور ہے یہ انصار کا مایہ ناز شان والے مشہور صحابی اسید بن حضیر ہیں، لیکن مزاح کا یہ انداز ان کی شان کے خلاف ہے، لہٰذا یہ واقعہ کسی اور آدمی کا ہے جس کی طبیعت میں مزاح تھا اور وہ انصاری بھی تھے۔ اس کا قصہ مشہور صحابی حضرت اسید بن حضیر نے بیان کیا ہے اور اس بات کی تائید جامع الاصول کی روایت سے بھی ہوتی ہے۔ اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت شعبی رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، وعن الشعبی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم تلقى جعفر بن ابی طالب فالتزمه وقبل ما بین عینیہ، رواہ ابو داود والبیہقی فی شعاب الایمان مرسلا وفی بعض نسخ المصابیح وفی شرح السنہ عن البیاد متصلا۔ حضرت شعبی کہتے ہیں کہ نبی کریم حضرت جعفر بن ابی طالب سے ملے تو ان کو گلے سے لگا لیا اور ان کی آنکھوں کے درمیان بوسہ دیا۔ اس روایت کو ابو داود اور شعب الایمان میں بیہقی نے بطریق ارسال نقل کیا ہے، جبکہ مصابیح کے بعض نسخوں اور شرح السنہ میں یہ روایت بیاضی سے بطریق اتصال بھی نقل کی گئی ہے۔ گویا پیشانی پر بوسہ دینا یہ تاجدار انبیاء سے ثابت ہے۔ اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت جعفر بن ابی طالب راوی ہیں، وعن جعفر بن ابی طالب فی قصة رجوعه من ارض الحبشہ قال فخرجنا حتى اتينا المدینہ فتلقاني رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاعتنقني ثم قال ما ادری انا بفتح خیبر افرح ام بقدوم جعفر ووافق ذلك فتح خیبر، رواہ فی شرح السنہ۔ حضرت جعفر ابن ابی طالب سرزمین حبشہ سے واپسی کا واقعہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم حبشہ سے روانہ ہوئے اور مدینہ پہنچ کر رسول کریم کی خدمت مطہرہ میں حاضر ہوئے اور آپ سے ملاقات کی۔ آپ نے مجھے گلے لگایا اور فرمایا میں نہیں کہہ سکتا کہ میں خیبر کے فتح ہو جانے کی وجہ سے زیادہ خوش ہوں یا جعفر کے واپس آنے کی وجہ سے، اور اتفاق سے حضرت جعفر اسی دن واپس آئے تھے جس دن خیبر فتح ہوا تھا۔ یہ شرح السنہ کی روایت ہے۔ گویا حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کی آمد پر تاجدار انبیاء نے بے حد خوشی کا اظہار فرمایا تھا۔